قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات علیہ. سامعین گرامی قدر، آج میں نے آپ کو ایک قصیدہ سنانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذاکرین کم تھے، ڈھیر سارے غصے سے بھرے بیٹھے ہیں کہ آج یار یہ کس مصیبت میں ہم پھنس گئے. تو آپ نے قصیدہ کم سنا ہے، میں آج آپ کو ایک قصیدہ سناتا ہوں. آپ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ قصیدہ وہ ہے جو مسجد الحرام میں پڑھا گیا اور خود امام علی زین العابدین علیہ السلام نے سنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاریخ سے آگاہ لوگ بیٹھے ہو. ہشام ابن عبد الملک علیہما علیہ ولید کا بھائی ہے جو حاکم ہے. اس نے حج کرنے کے لیے ایک حکومتی وفد کے ساتھ مکہ کا سفر اختیار کیا اور طواف کعبہ کرنے کے بعد، جس طرح آپ حج پہ جو لوگ گئے ہیں، جو نہیں گئے خدا سب کو لے جائے، تو ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے. ہر حاجی کی کوشش ہے. اس نے بڑی کوشش کی، جب بھی کی دھکے لگے، پیچھے آ گیا. کئی بار کوشش کے باوجود جب یہ ناکام ہوا، ایک طرف بیٹھ گیا. وہ ٹاؤٹ لوگ بھی ارد گرد بیٹھے ہیں. اسی اثناء میں مسجد الحرام کے ایک کونے سے ایک نورانی نوجوان اٹھا، احرام میں ملبوس. اس نے حجر اسود کے بوسہ لینے کا قصد کیا. جوں جوں قریب آتے گئے، لوگ راستہ دیتے گئے. امام علیہ السلام نے مطمئن ہو کے حجر اسود کا بوسہ لیا اور واپس جا کے عبادت خدا میں مصروف ہوئے. وہ شامی جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہتے ہیں ہشام، اقتدار ہمارا، حکومت ہماری، ہمیں بوسہ کوئی نہیں لینے دیتا. یہ کون ہے جس کے لیے لوگ ہٹ گئے؟ اور امام نے خود بخود جا کے بوسہ لیا. وہ بدبخت جانتا تو تھا کہ یہ کون ہے، لیکن ماذ اس لیے کہ شامیوں کی نگاہ میں زین العابدین کی عظمت اجاگر نہ ہو جائے، کہتے لا عارفہ، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اس کا لا عارفہ کہنا تھا. میرے عزیز القدر شاہ جی کی طرح ایک وہاں محب اہل بیت شاعر فرزدق بیٹھا تھا. اس نے کہا تو نہیں جانتا لیکنی عارفہ، میں تو جانتا ہوں نا. میں جانتا ہوں. تو سب کہتے ہیں تم بتاؤ. وہاں پہ اس بندے خدا نے قصیدہ پڑھا. کوئی میری طرح لکھ کے یا فوٹو سٹیٹ کرا کے نہیں لے آیا تھا. اس وقت ہی خداوند عالم کی طرف سے اس کے ذہن پہ ایسے جملے القاء ہوئے
جو زین العابدین کو بھی پسند آ، کیونکہ امام خود سن رہے تھے۔ اس نے پھر شعر پڑھے، جو پہلا شعر ہے اس میں کچھ لفظ ہیں، ان کی تھوڑی تشریح ضروری ہے۔ ایک لفظ بطحا آئے گا، بطحا، وادی بطحا پورے مکہ کی سرزمین کو کہتے ہیں، یہاں خانہ کعبہ ہے۔ جس طرح میرے بھائی بیان کر رہے تھے، یہ ساری تفصیل مولے متقیان نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائی ہے، جو میرے بھائی مظہر حسین صاحب کا بیان کر رہے تھے حفظہ اللہ، بہت اچھا خطاب کیا انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو یہ ساری تفصیل زمین کیسے بچھائی گئی یہ مولے متقیان نے بیان فرمائی، اور نہج البلاغہ کے خطبوں میں ہے۔ خدا کے لیے نہج البلاغہ پڑھو، حقیقت کا پتہ چلے۔ اس نہج البلاغہ کی شرح سنی عالم دین نے لکھی ہے نا، اسی خطبہ کو دیکھ کے اس نے، ایک سنی نے بھی اور ایک عیسائی نے بھی تبصرہ کیا تھا کہ امیر المومنین نے کائنات کے بارے میں جو معلومات دی ہیں نا، ایسے لگتا ہے یا خود بنا رہا تھا یا کوئی بنا رہا تھا تو علی دیکھ رہا تھا۔ یہ تبصرہ ایک عیسائی کا ہے۔ تو ہم ہیں بیچارے جو ولایت کے بھی قائل ہیں، لیکن امام کا کلام پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ وہاں لفظ بطحا ہے، بطحا یعنی پوری وادی بطحا جہاں کعبہ ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ آئے گا حرم۔ حرم کون سا علاقہ ہے؟ جہاں بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ کی چاروں طرف 12 مربع میل، ہر طرف 12 میل، یہ حرم کا علاقہ ہے۔ اس میں بغیر احرام کے بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں بھی آپ جائیں تو امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کی ذریعہ سے 12 مربع میل جہاں سے بھی مٹی اٹھا لو وہ خاک شفا ہے، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے۔ تو ایک علاقہ حرم کا ہے، اور دوسرا لفظ حل آئے گا۔ حل وہ ہوتا ہے جہاں احرام کھلا ہوتا ہے، احرام شرط نہیں ہے، اس علاقے کو حل کہا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا حل ہے، کیونکہ یہاں بھی ہم بیٹھے کوئی احرام شرط نہیں ہے۔ 12 میل کے علاوہ سارا علاقہ حل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اب ذرا اس کا شعر سننا، کہ تو جس کو نہیں جانتا نا، ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، وہ جس کو تو نہیں جانتا وادی بطحا کا ذرہ ذرہ اس کو جانتا ہے، وادی بطحا کا ذرہ ذرہ اس کو جانتا ہے، والبیت یعرفہ، کعبہ بھی اس کو جانتا ہے، والحل والحرم، حرم بھی اس کو جانتا ہے، حل بھی اس کو جانتا ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے، اور تو اتنا جاہل ہے۔ یا علی، خانہ کعبہ جانتا ہے، حرم جانتا ہے، ہل جانتا ہے، اور وادی بطحا کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ فرمایا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی ھذا النقی الطاہر العلم، خداوند عالم نے جتنے نیک بندے پیدا کیے ہیں، جو ان نیک بندوں کا سردار ہے یہ اس کا بیٹا ہے۔ ابن خیر العباد اللہ کلہم، اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان کا جو سردار ہے سید الرسل، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تقی بھی یہی ہے، نقی بھی یہی ہے، طیب اور طاہر بھی یہی ہے، دین کا علم بھی یہی ہے۔ تو اتنا اندھا ہے تجھے علم بھی نظر نہیں آ رہا، تجھے علم بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد فرمایا لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ خر یلسم منہ ما وطأ القدم، کہتے ہیں حشام سن، اگر حجر اسود کو علم ہو جائے کہ کون ہستی اس کا بوسہ لینے کے لیے آ رہی ہے، ذرا توجہ کرنا، لو یعلم الرکن، رکن حجر اسود کو کہتے ہیں، اگر حجر اسود کو علم ہو جائے نا
کہ کون ہستی اس کا بوسہ لینے کے لیے آ رہی ہے، حجر اسود کعبہ کو چھوڑ دے گا، جہاں زین العابدین نے قدم دھرا ہے اس خاک کو چومے گا۔ اللہ اکبر، قدم کو نہیں شاہ جی، ما وطأ القدم، باطا القدم، جہاں قدم دھرے نا، جہاں قدم رکھا جائے اس جگہ کو وطأ کہا جاتا ہے۔ کہتے حجر اسود کو علم ہو جائے کہ کون آ رہا ہے اس کا بوسہ لینے کے لیے، تو حجر اسود کعبہ کو چھوڑ دے گا، زین العابدین کے قدموں کی خاک کا بوسہ لے گا۔ یا انا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ھذا علی رسول اللہ والدہ امست نور خدا ہو تحت الامم۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا نام علی ہے، علی زین العابدین، ھذا علی، یہ علی ہے، رسول اللہ والدہ، جو اللہ کا رسول ہے وہ اس کا جد ہے، اور وہ رسول کہ جس کے نور سے پوری امتوں نے ہدایت حاصل کی ہے، فقط امت محمدیہ نے نہیں، ہر امت نے نور محمد سے ہدایت حاصل کی ہے۔ امت کی جمع ہے، ایک امت نہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَائِرِهِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجَمُ۔ تو نے یہ جو بکواس کی ہے مجھے کوئی نہیں پتا، تیرا یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ زین العابدین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کو عرب بھی جانتے ہیں، عجم بھی جانتے ہیں۔ پوری انسانیت دو حصوں میں ہے نا، یا عرب ہے یا عجم ہے۔ اس کو عرب بھی جانتا ہے، عجم بھی جانتا ہے، تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، یہ تیری جہالت کا ثبوت ہے، زین العابدین کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اس کے بعد حضرت کی سخاوت کا ایک جملہ کہتے ہیں، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی میں ایک لفظ لا ہوتا ہے، لام الف لا، ایک نعم ہوتا ہے، لا کا معنی ہوتا ہے نا، اور نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں۔ یہ دیکھو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ لائق عبادت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ یہ نہیں کس کا معنی ہے؟ وہ جو لا آپ کہتے ہیں، اشہد اللہ، یہ لا جو ہے اس کا معنی نہیں ہے، اور نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں۔ کہتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لا نعم۔ او دنیا والو، یہ زین العابدین سخی اتنا ہے کہ اگر یہ تشہد نہ ہوتا جس میں لا آتا ہے تو زین العابدین کی زبان پہ لا آتا ہی نہ۔ یہ تھوڑے سمجھے ہوں گے جو طالب علم ہے میری طرح، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تشہد میں لا کہنا پڑتا ہے نا، کہ کوئی لاحق عبادت نہیں مگر اللہ کی ذات۔ اگر کہتے ہیں تشہد نہ ہوتا، زین العابدین کی زبان پہ نہ تو آنا ہی نہیں تھا نا، لا تو آنا ہی نہیں تھا۔ کوئی دنیا کی ضرورت لے کے آتا ہے، پھر بھی زین العابدین ہاں کہتا ہے۔ دین کی ضرورت لے کے آتا ہے، پھر بھی زین العابدین یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتہ نہیں۔ دین بھی عطا کرتا ہے، دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ کہتا ہے یاد رکھ، من معشر حبہم دین و بغضہم کفر۔ یہ ایک علی زین العابدین ہے، یہ سارا خاندان ایسا ہے۔ من معشر، یہ اس خاندان سے ہے کہ حبہم دین، کہ جن کے ساتھ محبت رکھنا دین ہے، وبغضہم کفر، اور جن کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ سارا خاندان ہی ایسا ہے، ان کا محب دیندار ہے اور ان کا دشمن کافر ہے، کافر ہے۔
یا علی۔ امام علیہ السلام نے ایک بار کہا نا کہ ہمارے جد قسیم النار والجنہ ہیں، مولے متقیان، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ ایک بندہ عرض کرتا ہے مولا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح علی علیہ السلام قسیم النار والجنہ ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھنا میرے جد کی ایک اور حدیث بھی تو ہے نا، وہ کیا ہے؟ یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفاق۔ یا علی جو تیرے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو بغض رکھتا ہے وہ منافق اور کافر ہوتا ہے۔ تقسیم ہو نہ گئی کہ مومن نے جنت میں جانا ہے اور منافق اور کافر نے جہنم میں جانا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے حبہم دین، اس خاندان کے ساتھ محبت رکھنا یہ دین کی علامت ہے۔ وَبُغْضُهُمْ کفر، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ کافر اور منافق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے یاد رکھو میں یعرف اللہ یعرف اولیت ذا حشام، یاد رکھ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ زین العابدین کی عظمت کو بھی پہچانتا ہے۔ اگر تو زین العابدین کو نہیں جانتا اس کا معنی تو یہ ہے تو اللہ کو بھی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہی یہی ہستیاں ہیں۔ تو ان کو نہیں جانتا تو پھر خدا کو کس طرح جانتا ہے؟ لمبا قصیدہ ہے، سارا نہیں پڑھ سکتا۔ جب اس نے قصیدہ پڑھانا وہ شام کہتا ہے فرزدق ادھر آنا۔ آیا، ہاں جی فرماؤ کیا حکم ہے؟ کہا فرزدق جتنے پیسے چاہتا ہے لے لے، ایک قصیدہ میری شان میں بھی پڑھ دے، جتنا مال لینا ہے لے لے، ایک قصیدہ میری شان میں پڑھ دے۔ جو جواب دیا اس مجاہد نے سننا، کہتے ہیں پڑھوں گا ہاتھ ابن کا ابی و امن کا امہی و جدن کا جدہی حشام۔ زین العابدین کے بابے جیسا بابا لیا، زین العابدین کی اماں جیسی اماں لیا، اس کے نانا جیسا نانا لے آ، پھر میں تیری شان میں قصیدے پڑھوں گا۔ او بازاری ماں کے بیٹے، فرزدق تیری شان میں وہ قصیدہ پڑھے جو زین العابدین کی شان میں پڑھا۔ جل گیا، زندان میں ڈال دیا، وظیفہ بند کر دیا۔ زین العابدین کو علم ہوا، آزاد کروایا، 12,000 درہم عطا کیے، 12,000 درہم واپس لے آیا۔ مولا میں نے تو اس کے لیے قصیدہ نہیں پڑھا تھا، میرے ایمان کا فریضہ تھا کہ ادا کروں۔ فرمایا نہیں، میں جانتا ہوں تجھے اس 12,000 کی ضرورت ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا میرے بھائیوں، ادھر 12,000 درہم ختم ہوئے، ادھر فرزدق کی موت آ گئی۔ یہ بڑی بات میں نے کہہ دی ہے۔ امام چاہے تو اس کو علم ہے کہ آپ نے جینا کتنا ہے اور آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بعد از شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شیعوں میں اختلاف ہو گیا ڈھیر سارا۔ کچھ عبداللہ افتح کو امام ماننے لگے، کچھ واقفی بن گئے، کچھ کہتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ بعد از امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام ہیں۔ اس طرح کا اختلاف ہوا۔ ایک جو اپنی جگہ پہ عقل مند تھے انہوں نے کہا ایسا ہے کہ امتحان لے لیتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اور امتحان کیا ہے، سوال لکھے، سوالوں کو لفافوں میں لپیٹا، وہ چمڑے کی تھیلیاں اس وقت ہوتی تھیں ان میں بند کیا، اور کہا اگر پڑھے بغیر ہمارے سوالوں کا جواب دے دے تو سمجھ لیں گے یہی امام ہے۔ پڑھے بغیر، ایک ہے سامنے پڑھو اور پھر جواب دو، پڑھے بغیر۔ اور ادھر 30,000 دینار سونے کے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے سونے کے 30,000 دینار اکٹھے کیے، کہا اگر جواب دے دیں تو یہ ان کو عطا کر دینا۔ یہ پروگرام ایک بوڑھی عورت نے بھی دیکھا کہ یہ امام کی خدمت میں جا رہے ہیں، وہ آگے آئی، کہتی ہے دیکھو میرے اوپر خمس کے 4 درہم واجب ہیں، توجہ کرنا اوشی ہو، 4 درہم خمس واجب ہے،
یہ میری طرف سے لے جاؤ میرے امام کی خدمت میں پیش کرنا۔ وہ کہتے ہم 30,000 دینار لے کے جا رہے ہیں، 4 درہم کی کیا ویلیو ہے؟ درہم چاندی کا درہم ہوتا ہے، 10 درہم ملے تو 1 دینار بنتا ہے۔ کہا 4 درہم کا مہربانی کرو، میرا فریضہ اتنا ہے میرے امام کی خدمت میں پہنچا دینا۔ اور پھر اتنا بھی کہا بندگان خدا تم 30,000 لے کے جا رہے ہو، تمہیں یقین نہیں کہ موسیٰ قاسم امام ہے، میں 4 درہم بھیج رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ امام وہی ہے۔ یعنی فرق ہوتا ہے، کبھی پیسہ ہوتا ہے ایمان نہیں ہوتا۔ 30,000 دینار دینے والے مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں موسیٰ قاسم امام ہے یا نہیں، جا کے چیک کرتے ہیں۔ 4 درہم والی کہتی ہے مجھے یقین ہے وہی میرا امام ہے، یہ اس کی خدمت میں پیش کرنا۔ آئے، لے کے آئے، آتے ہی امام علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے سوال تھے میں نے جواب لکھ دیے ہیں، جا کے گھر پڑھ لینا۔ انہوں نے 30,000 دینار خدمت میں پیش کیا۔ امام نے فرمایا نہیں، جو میری امامت میں شک کرے مجھے اس کے پیسے کی ضرورت نہیں، واپس لے جاؤ۔ 30,000 دینار واپس کیے اور فرمایا وہ جو میری کنیز نے 4 درہم دیے تھے وہ مجھے دے دو۔ یقین کرو 4 درہم امام نے قبول کیے، اور اس کے ساتھ، اور یہ مسلم ہے تیرے اور میرے ہر روز کے اعمال خدمت امام میں جاتے ہیں۔ ایمان ہے اس پہ؟ ایمان ہے نا؟ کچھ تو وہ ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہر وقت حاضر ناظر ہیں اور ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر بغیرتی کرتی ہوئی حیا نہیں آتی؟ اگر ایمان یہی ہے کہ معصوم دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کے سامنے یہ بغیرتی کرتی ہوئی حیا نہیں آتی؟ بھنگ پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، دیوسی کر رہا ہے، نشے بیچ رہا ہے، ایمان کیا ہے کہ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، بغیرت حیا کر۔ اگر ایمان ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ کمینگی کیوں؟ پتہ چلتا ہے منافقت ہے، ایمان نہیں۔ فرض کرو امام نہ بھی دیکھیں، خدا تو دیکھ رہا ہے، یہ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ اس لیے میرے معصوم امام مولا متقیان کا ارشاد ہے اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ خدا ہے تو صحیح لیکن جانتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، فرمایا پھر اس سے بڑا کفر کیا ہوتا ہے؟ پھر مسلمان کیسا؟ خدا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اگر علم ہے کہ ہے بھی صحیح اور جانتا بھی ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں تو پھر مجرم تجھ سے بڑھ کے کوئی کمینہ نہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت کا فرمان ہے۔ میں آپ کے سامنے مقالے نہیں ملتا کہ کیا کہیں گے یہ چٹداڑا کیا کرتا ہے، لیکن جب تنہائیوں میں چلا جاتا ہوں وہ کون کون سے پاپڑ ہیں جو میں نہیں بولتا، وہ لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ اللہ کی توحید اور معصوم کی ولایت پہ ایمان کہاں گیا؟ الم یعلم بان اللہ یرا۔ اس مجرم کو علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ جو زبانی الفاظ ہیں ان کو ایمان تک لے جاؤ، زندگی میں انقلاب ہو جائے۔ اس ایک بات پہ یقین ہو جائے کہ معصوم ہمارے اعمال سے آتا ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ہے، یقین کرو ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہے، صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ معصوم فرماتا ہے تجھے حیا نہیں آتی، گناہ کر کے تو میرے جد سید الانبیاء کو اذیت دیتا ہے۔ تڑپ گیا، بولا میں تو آپ کے جد کے زمانہ میں نہیں، وہ تو مجھ سے پہلے چلے گئے، میں آپ کے زمانہ میں ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں؟ تیرے اعمال سے سید الانبیاء آگاہ ہیں، اگر آگاہ نہیں تو پھر شاہد کیسے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی میں نے تجھے بھیجا ہے لوگوں کا گواہ بنا کر، اور جس کو علم نہیں وہ گواہ